علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان نسیم میناز۔ آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے تعارف کے محتاج نہیں ہے اور بہت ہی ہارڈ ورکر ہیں، پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، راجہ منصور صاحب جو ڈپٹی جنرل سیکرٹری ہیں پی ٹی آئی کے، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے آج ٹائم دیا ہمیں، ان کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ بہت شکریہ رضوان مناز صاحب، ماشاء اللہ یو ڈوئنگ گریٹ جاب ان میڈیا ٹو، تو بہت شکریہ۔ سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک، آپ کے قائدین انہوں نے بہت اچھی پوزیشن میں ووٹ کو ون کیا۔ رضوان صاحب، یہ ایک بڑا لمبا خواب تھا، پچھلے 22 سال سے عمران خان کی جدوجہد سب کے سامنے ہے، اور پچھلے تقریباً 15 سال سے ہم بھی اسی تبدیلی کے انتظار میں تھے۔ مطلب میں ذاتی طور پہ آپ کو بتاؤں کہ 10 سال میں یو کے میں ایکٹیو رہا، پی ٹی آئی کی پولیٹکس میں ایکٹیو رہا، اور وہاں سے یہاں آنے تک اور گراؤنڈ پہ محنت کرنے تک بیسک مشن یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہم نظام دیکھتے ہیں اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ جو انٹرنیشنل دنیا میں جس طرح کے نظام چل رہے ہیں اور جو فزیبل انوائرمنٹ ہے لوگوں کے لیے، رہنے والوں کے لیے، وہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا، یہ ہمارا ایک خواب تھا، اور وہ اللہ کے شکر سے اب ہم اس خواب کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ یہ جو وکٹری ہے یہ میرے خیال سے پاکستان کی تقدیر کو بدلے گی، پاکستان کی سمت کا ایک نئی راہ متعین کرے گی انشاءاللہ۔ آپ یو کے میں بھی رہ کے آپ نے بہت ساری ورکنگ کی پی ٹی آئی کے لیے۔ یو کے اور پاکستان میں ورکنگ کا کیا فرق ہے، اور کارکن وہاں کے کارکنوں اور یہاں کے کارکنوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، پولیٹیکل کلچر بہت ہی جس کو کہتے ہیں فرسودہ ہے پاکستان میں، کیونکہ یہاں جس دوڑ دھوپ کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایک پولیٹیکل کارکن کو، جس دھکم پیل کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ بڑا ہی بدقسمتی ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہمیں اس پولیٹیکل کلچر کا سامنا ہے جہاں پہ ٹرو اینڈ جینون لیڈرشپ اوپر نہیں آ سکتی، کیونکہ یہاں پہ جو کونیاں مارنے والا، دھکے مارنے والا، اسٹیج پہ چڑھ جانے والا، لیڈر کے ساتھ سیلفیاں بنانے والا، وہ بدقسمتی سے آگے نکل جاتا ہے۔ جبکہ یورپ میں ڈفرینس یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے پولیٹکس کو اس طرح ایک آرگنائز طریقے سے منظم کیا ہوا ہے، پارٹیز کے اندر اسپیشلی پارٹیز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرو ڈیموکریسی پارٹیز کے اندر ہے، پارٹی کے لوگ آپس میں ایک ڈیموکریٹک طریقے سے ڈیسیژن لیتے ہیں، اس کے بعد وہ ان میں سے جو بہتر شخصیت ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی چینج ہو جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ خاندانی مافیا نے پولیٹیکل کلچر کو آکوپائی کیا ہوا ہے، پولیٹیکل جو پوری جو نظام ہے اس میں باپ آئے گا پھر بیٹا آئے گا، اسی لیے ہم موروثی سیاست کے خلاف بات کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام بنے جہاں ہر انسان کو ایکول رائٹس اور ایکول اپرچونٹی ملے کہ وہ اپنے آپ کو فلورش کرے۔ جو قابل اور اہل بندہ ہے وہ میرٹ پہ اوپر آ جائے، اور جو قابل نہیں ہے وہ خواہ کسی بڑے کا بیٹا ہے، وہ خواہ بھٹو خاندان سے ہے، وہ شریف خاندان سے ہے، یا پھر وہ نواز شریف یا وہ عمران خان کا بیٹا ہے، وہ پھر اس بنیاد پہ آگے نہ آئے کہ اس کا لیڈر، اس کا باپ جو لیڈر تھا یا اس کا فلانا کوئی لیڈر تھا، یا اپنے اندر ایک نام چینج کر کے کوئی بھٹو بن جائے۔ مطلب یہاں پہ اور وہاں پہ ڈفرینس یہ ہے کہ قابلیت اور اہلیت کی بنیاد پر وہاں لوگ آگے آتے ہیں، اور یہاں پر فرق یہ ہے کہ آپ کسی بھی لمحے ایکسیڈنٹل لیڈرشپ بھی سامنے آ جاتی ہے۔ خان صاحب ہمیشہ اپنی تقریر میں یہ کہتے رہے باری کس نے لی، اس کی باری آئی، پھر اس کی باری، اب آپ لوگوں کی باری آ گئی ہے، آپ لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہیں۔ آپ کون سی ایسی چیز نیا پاکستان میں لانا چاہتے ہیں، نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے؟ اس میں بہت ساری ڈائریکشن آلریڈی آپ کو سیٹ ملیں گی، کیونکہ یہ وہ ڈائریکشنز ہیں جو پچھلے 22 سال سے خان صاحب جس تبدیلی کی بات کر رہے تھے، باریاں وہ لے رہے تھے، کبھی ایک آ رہا تھا کبھی دوسرے آ رہا تھا۔ پچھلے 40 سال سے آپ نے دیکھا کہ ان میں سے 7 دفعہ تو یہ پنجاب میں اب باریاں لے چکے ہیں، شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب۔ اسی طرح آپ اگر نواز شریف صاحب دوسرے زرداری فیملی اور بھٹو فیملی کو دیکھیں، وہ بھی اقتدار میں رہ چکے ہیں۔ اب جو خان صاحب کی سپیچ ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم میرٹ اور انصاف کا ایک ایسا نظام متعارف کرانا چاہ رہے ہیں جس میں کوئی بھی شخص قانون سے بالا تر نہ ہو۔ قانون سے بالا تر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی سپیچ میں یہ کہا کہ میں اور میرے وزراء سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کریں گے، اس کے بعد اس نظام کے تحت جو لوگ کرپٹ ہیں وہ پکڑے جائیں گے، خواہ وہ میری پارٹی سے ہیں خواہ وہ دوسری کی پارٹی سے، کیونکہ سیاسی انتقام ہوتے رہے ہیں اس ملک میں۔ جو بندہ اقتدار میں آتا ہے وہ سیاسی مخالفین پہ سیاسی انتقام کے طور پہ پرچے کٹاتا ہے، وہ باقی جو سیاسی انتقام کے طور پہ کسی کو کرپشن کے الزام لگا کے ان کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں اپنا ہو یا پرایا ہو، وہ اگر غلط کرتا ہے تو وہ سیاسی انتقام کی بھیڑ نہ چڑھے، بلکہ میرٹ اور انصاف کے نظام کے تحت جیل جانا ہے اس نے جیل جائے، اگر اس کو ایوارڈ ملنا ہے تو ایوارڈ ملے۔
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی جو آپ کے مخالفین ہیں جو کہہ رہے ہیں دھاندلی ہو گئی، بہت ساری دھاندلی ہو چکی ہے، ووٹنگ میں ہیر پھیر ہوا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ ایک اور بڑی بدقسمتی ہے کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں مخالفین کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن یہ 70 سال سے اس نظام کے اندر موجود ہیں، انہوں نے کبھی یہ سسٹم وضع نہیں کیا کہ ہم الیکٹورل پروسیس کو اتنا ٹرانسپیرنٹ بنا دیں کہ کوئی یہ کہہ ہی نہ سکے کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ ہمارے پڑوس میں آپ انڈیا میں دیکھیں 80 کروڑ ووٹ پڑتا ہے، 80 کروڑ ووٹ میں وہ سارے بائیو میٹرک سسٹم کے تحت کمپیوٹرائز نظام انہوں نے متعارف کرایا ہوا ہے۔ کبھی ہم نے نہیں سنا کہ انڈیا میں لوگوں نے کہا ہو کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، کیونکہ سسٹم ایسا بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ دھاندلی کے چانسز نہیں رہتے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی چونکہ ایک ویو چلی جو میں چونکہ ایکٹیولی گراؤنڈ پہ رہا ہوں، میں مردان سے لے کے ٹیکسلا، واکینٹ اور جہاں پہ جہاں میں پہنچ سکتا تھا، میں نے پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ لوگوں کو ورک کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور مجھے پہلے سے یہ امید تھی اور نظر آ رہا تھا کہ عمران خان کی ویو ہے اور عمران خان کی ٹرن ہے۔ اب اگر یہ دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں تو یہ اس وقت جب ہم عمران خان نے ان کے لیے ایک سیدھا سا سسٹم وضع کر دیا کہ آپ آئیں، آپ جہاں جہاں ہمیں بتاتے جائیں گے کہ یہاں دھاندلی ہوئی ہے، جو ایویڈنسز آپ دیں گے ہم وہ حلقے کھولیں گے۔ آپ کو حلقے کھلوانے کے لیے 126 دن کا دھرنا نہیں دینا پڑے گا جس طرح ہمیں دینا پڑا، آپ بلکہ جس دن یہ درخواست دیں گے ہم وہ سفارش کریں گے کہ ہماری طرف سے کوئی بندہ اس کی سٹے آرڈر میں نہیں جائے گا، ہماری طرف سے کوئی بندہ اس کی مخالفت میں نہیں جائے گا، ہم ایک نظام کے تحت آپ کا سسٹم میں ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پراپر انویسٹیگیٹ کریں گے، اس کے بعد جہاں دھاندلی ہوئی ہم اس کو نل اینڈ وائڈ اگر ہوتا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے۔ ریکاؤنٹنگ بھی شروع ہو چکی ہے، ریکاؤنٹنگ میں بہت سارے جیت بھی چکے ہیں مسلم لیگ نون والے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ابھی بہت ساری پرابلمز آنی ہیں، چونکہ انہوں نے ایک نیا سسٹم متعارف کرایا تھا، آر ٹی ایس سسٹم کے بارے میں بہت ساری اس طرح کی ریومرز بھی ہیں کہ یہ جس شخص نے ڈیزائن کیا تھا وہ شہباز شریف کا بڑا خاص آدمی تھا۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہم اگر الیکشن ہار رہے ہیں تو انہوں نے آر ٹی ایس سسٹم کو کرپٹ کرنے کی کوشش کی، اس سسٹم کو، اور اس صورت میں بہت ساری پرابلم ہوئی جس کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر کو آنا پڑا اور ان کو کہنا پڑا کہ ہم 2-3 گھنٹے لیٹ اناؤنس کر پا رہے ہیں۔ اور اب یہ جو ریکاؤنٹنگ ہو رہی ہیں اس میں کئی جگہ پہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی جیتیں گے، کئی جگہ پہ دوسری پارٹیز کے لوگ بھی جیتیں گے، چونکہ جب آپ نے اتنے بڑے پیمانے پہ الیکشن کو مینولی کرواتے ہیں اور وہاں پہ اگر آپ کا کوئی کمپیوٹرائز سسٹم کرپٹ ہو جائے تو تھوڑی بہت پرابلمز آتی ہیں۔ لیکن جنرلی یہ جو الزام ہے کہ آپ یہ جو الیکشن تھا یہ ریگ تھا، اسٹیبلشمنٹ بیک کر رہی تھی، خلائی مخلوق کروا رہی تھی، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ خلائی مخلوق جنرلی چودھری نثار کے بارے میں تاثر تھا کہ خلائی مخلوق کا وہ بڑا فیورٹ کینڈیڈیٹ ہے، وہ ہار جاتا ہے۔ اچھا، تحریک لبیک والوں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پیچھے خلائی مخلوق ہے، وہ سارے ہار گئے۔ اسی طرح سندھ میں جی ڈی اے والے، ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے پیچھے خلائی مخلوق ہے، وہ ساری سیٹیں ہار گئے۔ تو اس طرح کئی ایسی چیزیں ہیں، مطلب پی ایس پی آپ دیکھیں، جو مصطفیٰ صاحب ہیں کراچی سے، وہ اپنی ساری سیٹیں ہار گئے۔ تو اگر خلائی مخلوق نے اس لیول پہ جا کے کمزور وکٹ پہ کھیلنا تھا تو پھر میرے خیال میں ناظرین کے لیے یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشن ہوئے اور جہاں پہ ایک ٹرو مینڈیٹ کے طور پہ عمران خان کو دیا گیا۔ اور زیادہ تر لوگوں کو جو اعتراض ہے، جو آپ لوگ کوئی چیز جیتتے ہیں یا جلسے کراتے ہیں، اس میں عورتوں کا شامل ہونا بہت دیکھیں، ہوا یہ ہے کہ عمران خان نے تاریخ میں پہلی دفعہ ان لوگوں کو پولیٹیسائز کیا جو کبھی سیاست میں نہیں تھے۔ اس میں بڑی ایلیٹ کلاس کے لوگ بھی ہیں، اس میں کافی پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، اس میں کافی لبرل لوگ بھی ہیں، اس میں مذہبی لوگ بھی ہیں۔ یہ پہلی دفعہ کوئی ایسی پارٹی آئی ہے جس میں تمام طبقہ مکتبہ فکر کے لوگ موجود ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے، ہم نے کبھی اپنے منشور میں یہ نہیں کہا کہ کوئی ڈانس کرے، ہم ہم انکریج ضرور کرتے ہیں کہ لڑکیاں پولیٹکس میں آئیں، اور عمران خان صاحب کی وجہ سے خواتین بڑی تعداد میں باہر نکلی ہیں اور بڑی اچھے خاندان کی خواتین باہر نکلی ہیں۔ یہاں ہم موجود ہیں، گلشن مناز صاحب ہیں، ماشاءاللہ بڑے اچھے خاندان سے اور بڑے اچھے انداز میں پولیٹکس کر رہی ہیں۔ تو جہاں پہ جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو وہاں کئی ایسے بھی ہوتی ہیں جو اپنی مرضی سے ہاتھ لہرا رہی ہوتی ہیں، ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، ترانوں پہ جھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ پولیٹیکل پارٹی میں اس طرح کا ایک ڈسپلن سیٹ نہیں کر سکتے کہ آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ وہ نہیں۔ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، ہر طرح کے لوگ ہوں گے، یہاں ہو سکتا ہے خواجہ سرا بھی کوئی ہو، یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی باہر سے آیا ہوا کوئی بندہ بھی ہو، اسلام آباد کی ایلیٹ کلاس کی کچھ لڑکیاں بھی موجود ہوں، تو آپ پابند نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ کریڈٹ آپ عمران خان کو دیں کہ خواتین اور نوجوانوں کو انہوں نے باہر نکالا ہے پہلی دفعہ، وہ
وہ لوگ جو سیاست سے نفرت کرتے تھے وہ پہلی دفعہ باہر نکلے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جہاں پہ ہم پولیٹیکلی انگیج ہو سکتے ہیں. اچھا، ابھی خان صاحب نے ایک بیان بھی دیا کہ 1 کروڑ جابس لوگوں کے لیے، پھر 50 لاکھ گھروں کی بات کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ پاسبل ہے. آپ دیکھیں ملک ریاض صاحب اسی دھرتی کے سپوت ہیں. انہوں نے بحریہ ٹاؤن کے نام پہ ایک ایسی سوسائٹی بنائی جو کہ نظر آ رہی ہے، لوگوں کو نظر آ رہی ہے. اسی طرح میں ایک ایسی سوسائٹی کے ساتھ انگیج ہوں، کیپٹل سمارٹ سٹی. وہ ایک ایسی سوسائٹی بنا رہے ہیں جو کہ پاکستان کی بڑی سوسائٹی ہوگی. جب اس لیول کی پروجیکٹس پاکستان میں آئیں گے، جس طرح خان صاحب نے اپنے منشور والے دن یہ کہا کہ ہمارے پاس انیل مسرت جیسے لوگ جو یو کے سے آ کے یہاں پہ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں اور بڑے لیول پہ ان کی جو ہاؤسنگ جو اسپیشلٹی ہیں ان کو استعمال کیا جائے گا، تو یہ اتنا ناممکن بات نہیں ہے. آپ پاکستان کی جتنی آبادی گنجان ہو چکی ہے اس کو بڑے بڑے سٹیز چاہیے. آپ 5 7 8 سٹیز اگر نئے بناتے ہیں تو 50 لاکھ گھر تو آپ کے وہاں پورے ہو جاتے ہیں. ان 50 لاکھ گھروں کو بنانے کے لیے آپ کی جو ہیومن ریسورس یوز ہوتی ہے وہ 2 کروڑ سے اوپر ہو جاتی ہے. یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ پاکستان میں 20 کروڑ کی آبادی میں 2 کروڑ لوگوں کو جاب نہیں دی جا سکتی یا پھر 50 لاکھ لوگوں کو گھر نہیں دیے جا سکتے. وہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. دیکھیں جس طرح ملک ریاض کی آپ نے بات کی، ملک ریاض نے کروڑوں گھر بنائے لیکن غریب کے حصے میں ایک گھر بھی نہیں آیا. کیا جو آپ لوگوں کو گھر دیں گے ٹپکلی جو غریب لوگ ہوں گے، جو ڈیزرونگ ہوں گے، ان کو دیں گے کہ ایسے ہی چلے گا جس طرح ملک ریاض کر رہے ہیں؟ ملک ریاض کی میں نے مثال اس لیے دی کہ وہ کمرشلی آپریٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے بینیفٹ کے لیے آپریٹ کر رہے ہیں. لیکن جب اسٹیٹ آپریٹ کرتی ہے تو وہ اپنے سٹیزن کے لیے کرتی ہے، ان کے فائدے کی بھی کرتی ہے. تو جب اسٹیٹ عمران خان کی قیادت میں گھر دینے کی بات کر رہی ہے یا پھر امپلائمنٹ دینے کی بات کر رہی ہے تو آبویسلی وہ غریبوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے جو بے گھر ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ جو جابز ہیں جو جاب لیس ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے جاب لیس بندہ ہی جاب 2 کروڑ لوگوں میں ایڈجسٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح بے گھر بندہ ہی گھر لے سکتا ہے. اب گھر والے کو گھر کی ضرورت نہیں ہے، جاب والے کو جاب کی ضرورت نہیں ہے. آپ رائے صاحب بہت قریب ہیں خان صاحب کے، عمران خان صاحب کے. مطلب 1 کروڑ نوکریاں کہاں سے نکالیں گے، کیسے اس کو ڈیولپ کریں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال تو ہاؤسنگ سوسائٹی کی دی کہ اگر نئے سٹیز بنتے ہیں پاکستان میں، 5-6 نئے سٹیز بنتے ہیں تو وہ گھر اور گھروں کو بنانے کے لیے جابز ہوتی ہیں. لیکن پاکستان کے اندر اتنا پوٹینشیل موجود ہے کہ میں آپ کو اونیسٹلی بتاؤں کہ میں چونکہ دنیا کے 50-60 ملکوں میں گھوما ہوں. اس ملک میں 4 موسم ہیں، اس ملک میں سیاحت ہے، اس ملک میں معدنیات ہیں، اس میں کول ریزروز ہیں. اتنی بڑی تعداد میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ لانے کو تیار ہیں لیکن ان کو فیزیبل انوائرمنٹ نہیں دی جا رہا. جس دن آپ اس ملک کا میں ماحول کو فیزیبل بنا دیں گے انویسٹرز کے لیے تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے، واپس یہاں آئیں گے، وہ انڈسٹریز لگائیں گے، وہ چھوٹی انڈسٹری بڑی انڈسٹری بزنس سٹارٹ کریں گے تو obviously جابز کریٹ ہوتی ہیں. آپ نے پالیسیز وہ بنانی ہوتی ہیں جس کے تحت جابز کریٹ ہوں. جس طرح بھی شیخ صاحب نے پہلی تقریر میں کہا کہ ہم سب سے پہلے کام کریں گے ڈالر کو لو کریں گے. ابھی پیٹرول بہت مہنگا ہے، غریب عوام اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس پہ آپ لوگ بھی کام کریں گے؟ بالکل یہ ہماری پرائرٹی ہوگی. چونکہ آپ نے دیکھا کہ خان صاحب کی پہلی سپیچ کے بعد ہی اسٹاک ایکسچینج 40% اباؤ کر گیا. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص پہ اتنا اعتماد ہے قوم کا کہ وہ اپنا ایک سپیچ کرتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ جو کہ نیئرلی کریش ہونے جا رہی تھی وہ 40% رائز کر گئی. اسی طرح جب ہم اس پہ پریکٹیکل اقدامات شروع کریں گے جو ہم کہہ رہے ہیں، اس پہ جب پریکٹیکل اقدامات شروع ہوں گے تو آبویسلی آپ دیکھیے گا ڈالر کا سائز بھی جگہ پہ آ جائے گا، پیٹرول کی قیمت بھی جگہ پہ آ جائے گی. یہ جو ٹیکس جو GST وغیرہ لگا رہے ہیں اور اس ٹیکس کے ذریعے جو بوجھ غریب پہ پڑتا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا. اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا. ڈیمز کی آپ لوگ بات کرتے ہیں، آپ لوگ ڈیمز بنانے کے لیے عوام سے ہی ٹیکس لے رہے ہیں یا پیسے لے رہے ہیں. اگر حکومت اس کے لیے خود کوشش کرے تو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ یہ ایک انیشیٹو چیف جسٹس صاحب نے شروع کیا ہوا، obviously اس سے ہماری پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پانی کی جو مسائل آنے والے دنوں میں ہیں اس کو ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا نیکسٹ جو بڑا پرابلم آنے والا ہے وہ پانی کی کمی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس ڈیمز کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور یقیناً یہ ڈیمز خان صاحب نے کئی بار اپنی سپیچز میں بھی کہا
کہ ہم ڈیمز کی طرف جائیں گے. یہ ڈیم جب تک نہیں بنے گے تب تک جس طرح انڈیا ہمارے پانی کو مزید روک کر ہمیں خوشحالی کی طرف دھکیل رہا ہے, ہمیں یہ اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے کہ ہم پانی کو ریزرو کرنے کے لیے وہ اقدامات کریں. ڈیم بنانے کے لیے اگر لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں فیئر انف, اچھی بات ہے, چیف جسٹس کی کال پہ کر رہے ہیں, لیکن میرے خیال سے اسٹیٹ یہ انیشیٹو خود اپنے ہاتھ میں لے گی اور یہ ڈیم بنے گے. آپ کے جو کارکن ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ پہلے تھے, خان صاحب کے ساتھ پہلے تھے, انہوں نے ووٹ نہیں دیے. بہت سارے لوگ بنی گالہ بھی گئے, بہت لوگوں کی شکایت ہم نے سنی بھی, اور وہ ان کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ خان صاحب اگر بنی گالہ میں ہم گئے ان کو پانی تک انہوں نے نہیں پوچھا بلکہ ان کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ نہیں, میرے خیال سے میں بھی ون آف دا اولڈسٹ پرسن ایز ویل, یعنی پرانے لوگوں میں اپنے آپ کو بھی کنسیڈر کرتا ہوں. مجھے کبھی اس طرح کے حالات کا سامنا نہیں ہوا. ہاں, جہاں تک ٹکٹ لینے کی آپ نے بات کی کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیے گئے, یہ الیکشن پیورلی ہم نے اس لیے لڑا ہے کہ ہم اقتدار میں آ سکیں. ہم اقتدار میں 22 سال سے ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم اقتدار میں کیسے آئیں. ہم نے نئے لوگوں کو ٹکٹ دے کے بھی کوشش کر لی, ہم نے دیگر اقدامات بھی کر لیے کہ لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکے. اس دفعہ ہم نے ایک مکس اینڈ میچ کی ایک پالیسی اپنائی جہاں پہ الیکٹیبلز اور پرانے دونوں کو مکس لیں گے. سارے آپ پرانے لوگوں کو بھی نہیں دے سکتے, سارے آپ الیکٹیبلز کو بھی نہیں دے سکتے. آپ نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کون سا وہ شخص ہے جو آپ کے لیے سیٹ نکال سکتا ہے. وہ سیٹ نکالے گا تو آپ اقتدار میں جائیں گے. ہم نے اس دفعہ یہ پالیسی اپنائی, اس پہ بہت سارے لوگوں کے تفضات بھی تھے, ناراضگی بھی تھی, جس سے آپ نے دیکھا کہ بنی گالہ کے باہر لوگ بیٹھے رہے, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. بالکل ان کے اپنی جگہ تفضات ٹھیک ہوں گے, لیکن وہ تفضات اس لیے غلط ثابت ہوئے کہ آج ہم اقتدار میں ہیں, ہم سیٹس لے کے اقتدار میں پہنچ گئے. اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب نے جو ڈیسیژن کیے تھے وہ درست تھے. اگر وہ ان لوگوں کے کہنے پہ کرتے تو شاید آج ہم اقتدار میں نہ ہوتے. اور خان صاحب کا کہنا ہے کہ جب تک میں اقتدار میں نہیں آؤں گا تو میں کیسے تبدیلی لاؤں گا, میں کیسے ریفارمز لے کے آؤں گا کہ اس ملک کے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکے. وی آئی پی کلچر کی ہم بات کرتے ہیں, کوئی بھی حکومت آئی ہر کسی نے یہی وی آئی پی کلچر کو ہی اڈاپٹ کیا, ٹھیک ہے نا. ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ وی آئی پی کلچر کو ہم ختم کریں گے. یہ انہوں نے کہا جی مجھ سے شروع کریں, ٹھیک ہے نا. آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ وی آئی پی کلچر ختم ہونا چاہیے. جس طرح پولیس اسٹیشن آپ لے لیں, ٹھیک ہے نا, پولیس اسٹیشن میں بہت ساری کرپشن ہے, وہاں غریب آدمی کی بات نہیں سنی جاتی. ایف آئی اے کے آفس میں آپ چلے جائیں, ادھر غریب بندے کی بات نہیں سنی جاتی. اس پہ بھی آپ لوگ کوئی فوکس کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیے, پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ پولیس اور پٹوار کا کلچر نے پورے سسٹم کو یرغمال بنایا ہوا ہے. لیکن آپ ایک چیز اس سارے الیکشن میں دیکھیں گے کہ کے پی کے سے ہمیں 2/3 میجارٹی ملتی ہے, باقی ساری پارٹیز واش آؤٹ ہو جاتی ہیں. کے پی کے کی تاریخ رہی ہے کہ کبھی انہوں نے دوسری دفعہ لوگوں کو موقع نہیں دیا, اور اس کی بنیادی وجہ جب ہم نے فائنڈ آؤٹ کی تو وہ پولیس اور پٹوار کے کلچر کو ٹھیک کرنا تھا. ہم نے جب لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ ہمیں دوبارہ اتنی بڑی تعداد میں ووٹ مل گئے, وہ صرف پولیس اور پٹوار کلچر کو عمران خان نے ٹھیک کیا. وہاں آپ کسی سے بھی جا کے یہ پوچھیں تو وہ کہے گا, اس بات کی گواہی دے گا کہ یس, عمران خان ہیز ڈن لاٹ ان پولیس اینڈ پٹوار کلچر. اب جب وہاں پہ ہمیں ایک صوبہ ملا, ہم نے کر دیا, تو ہم پاکستان میں بھی کریں گے. جہاں تک وی آئی پی کلچر کی آپ نے بات کی, عمران خان صاحب نے اپنی پہلی اسپیچ میں کہا کہ میں پرائم منسٹر ہاؤس جیسے اتنے شانہ اتنے بڑے مال میں نہیں رہ سکتا, یہ قوم افورڈ نہیں کر سکتی. میں گورنر ہاؤسز کو یا تو ان کو لائبریری بناؤں گا یا یونیورسٹیز بناؤں گا, یہ قوم افورڈ نہیں کر سکتی. یہ ایک جیسچر ہے قوم کے لیے کہ سادگی اپنائیں, ہم پیسے کم سے کم خرچ کریں, اس ملک کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کریں. یہ جب پریکٹیکلی عمران خان صاحب کر دیں گے تو آبویسلی ان کے وزیر مشیر, یہ ٹرکل ڈاؤن ہوتا ہے نیچے تک, بیوروکریسی سے لے کے سارے, یہ ٹرکل ڈاؤن جیسے ہی ہوگا, لوگ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی سادگی والے عمل کو اپنائیں گے اور یہ سیونگ ہوگی اس قوم کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں, لاسٹ کوشچن ہے آپ سے, بنی گالہ کا ہاؤس وہ ڈونیٹ کریں گے کسی چیز کے لیے؟ انہوں نے کہا نا مجھ سے شروع کریں. کیا وہ پھر لینڈ کروزر یوز نہیں کریں گے یا کوئی عام گاڑی یوز کریں گے؟ انہوں نے کہا نا مجھ سے شروع کریں آپ, اس کے بعد ہی آگے ملک چلے گا. دیکھیں, بنی گالہ ہاؤس تو ان کا ذاتی ہاؤس ہے, ذاتی محنت سے کمائے گئے پیسوں سے. آپ کسی کو نہیں روک سکتے کہ آپ یہ نہ کریں, لیکن جہاں انہوں نے کہا نا مجھ سے شروع کریں, انہوں نے یہ کہا ان کا ذاتی ہو, لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں قوم کے ٹیکس پیئر کے پیسوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا. اچھا, اس میں وہ سیونگ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر پرائم منسٹر ہاؤس نہیں یوز کر رہے تو اپنا گھر جو یوز کر رہے تھے اسی کو ہی پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر دیں, وہ قوم کی سیونگ ہے. اور وہ جہاں رہ رہے تھے وہ اپنے یعنی کرکٹ کی کمائی سے بنایا ہوا پیسہ, اس گھر کو اگر وہ لوگوں کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر کے, تو یہ بھی ایک قربانی ہے کہ آپ اپنے گھر کو ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں پبلک کے لیے. بہت خوبصورت بات آپ نے کی, بہت اچھا جواب دیا.
कोई लास्ट मैसेज आप कोई देना चाहें आवाम को, अपनी पीटीआई टीम को? लेकिन पीटीआई वालों के लिए एक मैसेज है कि इमरान खान साहब ने जो करना था वो कर दिया। उन्होंने 22 साल जंग लड़ी, इस कौम के लिए अपनी शाना ज़िंदगी को तर्क किया, फिर अपने फैमिली लाइफ को कुर्बान किया, अपने बच्चों को कुर्बान किया। उस कुर्बानी के बाद वो शख्स पिछले 22 साल से आपके गली कूचों महलों दरवाज़ों पे पसीने में शराबूर फिर रहा है। वो अपनी ही कुड हैव लिव अ लग्जरी लाइफ इन लंदन में, मुझे अंदाज़ा है वो जिस फैमिली से था जहाँ उसने शादी की, फिर जो शाही फैमिली का घर उसके लिए ओपन था, पहला पाकिस्तानी था। अब वहाँ पे हम जब देखते थे कि इस लेवल पे कोई पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कर रहा है पाकिस्तान पे, तो अब वो जो होना था वो उन्होंने कर दिया, इक़्तिदार में भी आ गए। अब हमारा काम है एज अ सिटीज़न कि हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं नए पाकिस्तान को बनाने में, हम कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं बेहतर माहौल को बनाने में, क्योंकि एक ज़िम्मेदारी स्टेट पे होती है और एक ज़िम्मेदारी सिटीज़न पे होती है। सिटीज़न की ज़िम्मेदारियां हम निभाएंगे, स्टेट की ज़िम्मेदारी इंशाल्लाह खान साहब निभाएंगे, और इस मिक्सचर के साथ, इस कम्बिनेशन के साथ हम अजीम कौम बनेंगे और मुस्लिम उम्मा को इंशाल्लाह ताला पूरी दुनिया में लीड करेंगे। ये याद रखिएगा 5 साल 10 साल बाद यही इमरान खान पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम उसी तरह रोशन करेगा जिस तरह 92 के वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा पाकिस्तानी टीम पूरी दुनिया में क्रिकेट देख के आई थी। थैंक यू वेरी मच मंसूर भाई, आपने टाइम दिया और बहुत अच्छी बातें हमसे की और अच्छा मैसेज कन्वे किया। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू।